میری جو سب سے خوبصورت یاد ہے وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں فیروز کے حوالے سے، کہ جب دوپہر ڈھلتی تھی، لکشمی مینشن میں رہتا تھا تو میں ہمیشہ وہاں سے آلموسٹ ڈیلی آتا تھا فیروز، اور وہاں پہ کوئی رسالہ خرید لیا، کوئی کتاب پسند آ گئی، کوئی وقت گزارا اور چلے گئے۔ تو ایک روز اسی طرح ہی میں فیروز کے اندر کوئی کتاب دیکھ رہا تھا، تو میں نے سامنے دیکھا تو ایک خاتون چلی آ رہی ہیں، میری طرف نہیں، جنرلی چلی آ رہی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت، اور ان کا قد جو ہے جیسے سرو کا بوٹا چلتا آ رہا ہے، تو سرو کامت سے ایک قد آدم، جی ہاں بالکل وہ سرو کامت تھی۔ اور تب مجھے احساس ہوا جب وہ مجھ سے آگے مخاطب ہوئیں کہ وہ میری طرف چلی آ رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں نے 2-3 روز پہلے، میں نہیں جانتا تھا کہ کون خاتون ہے، آپ کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس میں آپ سراج الدولہ کا کردار ادا کیا تھا، اینڈ یو آر ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز، اور وہ کردار بہت اچھا تھا۔ اچھا یہ کہہ کر وہ تو چلی گئیں، لیکن میں وہاں مبہوت کھڑا رہا، مطلب وہ ایسی اسٹیٹلی اور رائل قسم کی خاتون تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک میری جانب چلی آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 2 روز بعد، ان دنوں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا، بہت کم ٹیلی ویژن ہوتے تھے، میں لکشمی مینشن میں تھا تب، تو ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، یکدم میں نے دیکھا کہ وہی خاتون ٹیلی ویژن پر ایک سنہری فریم ہے، اس کے اندر وہ اسی طرح کھڑی ہیں، اور یوں کر کے ان کا انداز ہے گانے کا، معلوم ہوا کہ یہ طاہرہ سید ہے۔ میں پہلے ان کو نہیں جانتا تھا۔ طاہرہ سید بہت ہی اعلیٰ ذوق کی اور بہت اعلیٰ اخلاق کی خاتون، میں نیو یارک گیا تو ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے مدعو کیا، آپ نے یہاں 2-3 مرتبہ کیا، اور وہاں پہ میں نے تذکرہ کیا فیروز کی اس ملاقات، اور وہ انہیں کسی حد تک یاد تھی۔ اس کے بعد بھی جب کبھی میں گیا، اور جب بھی میں نے انہیں فون کیا کسی کام کے لیے، مثلا میں نیو یارک گیا تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ممتاز، انہوں نے کہیں ایک شام کا بندوبست کیا ہوا، اور مجھے بڑی چڑ ہے شامیں منانے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خواہ تعریف ہو رہی ہے، دوست جا رہے ہیں، انہوں نے تعریف کرنی۔ تو میں نے کہا جی میں نے شام نہیں منانی، میں ایز اے رول مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کوئنز جو میوزیم ہے اس کا جو ہال بک کروا لیا، اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا بلے شاہ کے بارے میں کرتے ہیں ایک خصوصی شام، میں صدارت کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ طاہرہ کو کہیں کہ وہ آ جائے، حالانکہ میں ملا تھا ممتاز کے تھرو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے طاہرہ کو کہا، طاہرہ تشریف لائیں، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بلے شاہ کی کافیاں گائیں۔ ایک جس کے لیے میں ان کا بہت مدعا ہوں، اب تو ایک عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں گاتی، مثلا کانسرٹس نہیں کرتی، وہ کانسرٹس کرتی ہیں چیریٹی کے لیے۔ اگر آپ ان کو کنونس کر لیں کہ یہ جینوئن چیریٹی ہے تو وہ گانے کے لیے آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح اورلینڈو گئی ایک دفعہ، اور میری بیٹی اس کانسرٹ میں شامل ہوئی، تو میری بیٹی نے کوئی فرمائش لکھ کے بھیجی اسٹیج پہ، تو کھڑی ہو گئی وہاں، اور میرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کے، اور کہا کہ آپ طاہر صاحب کی بیٹی ہیں، اور اس لیے آپ کی فرمائش میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ مختلف لوگوں کے بارے میں سنی سنائی پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ تو میرا طاہرہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا۔ طاہرہ کے جس پروگرام کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ سنہری فریم تھا، اس کے اندر وہ گا رہی تھی، اس کی پروڈکشن تھی شہنشاہ نواب کی، یہ مجھے یاد آ گیا۔ اور شہنشاہ نواب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے۔ طاہرہ کی والدہ کا نام تھا ملکہ پکھراج، ایز یو نو۔ تو ایک دن ملکہ پکھراج نے فون کیا ٹیلی ویژن اسٹیشن، اور جس کسی نے بھی اٹھایا تو انہوں نے کہا میں ملکہ بول رہی ہوں، تو ادھر سے جواب آیا ہم شہنشاہ بول رہے ہیں۔ اور ملکہ پکھراج کو سخت غصہ آیا، انہوں نے فون پٹک دیا اور ہیڈ کوارٹر ٹیلی فون کیا کہیں کہ یہ کون بدتمیز ہے لاہور اسٹیشن پہ، کہ میں نے اسے کہا کہ ملکہ بول رہی ہوں، کہتا میں شہنشاہ بول رہا ہوں۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ حضور ہمارا ایک پروڈیوسر ہیں، ان کا نام شہنشاہ نواب ہے۔
ایک اور 60 برس پہلے کی بک شاپ، اس کا نام تھا بک سینٹر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لکشمی مینشن کا ایک فیس مین جو تھا وہ مال روڈ پہ تھا. تو مال روڈ والے فیس پہ صوبہ خان جو ٹیلر تھا اس کے برابر میں یہ بک شاپ تھی. نذیر صاحب وہاں پہ اہلکار ہوتے تھے یا مالک ہوتے تھے، مجھے یاد نہیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ وہاں جگہ کم ہوتی تھی اور کتابیں زیادہ ہوتی تھیں، اور نذیر صاحب کو باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا، اور ہم ان کی باتیں بھی سنتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ مطلب کتابوں پہ نظر بھی ڈالتے جاتے تھے. ان کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان زمانوں میں 100 روپیہ جو ہے وہ والد صاحب نے مخصوص کر رکھا تھا کہ اس کی تم ہر مہینے کتابیں خرید سکتے. یقین کریں کہ اس 100 روپے میں اتنی زیادہ کتابیں آتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. مثلا جو پینگوئن کی کتابیں تھیں بہت ساری، وہ 1 روپے 4 آنے سے لے کے 1 روپے 12 آنے تک، جی ہاں، جو پیپر بیک ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے پاس آئے مجلد ایڈیشن ہارڈ باؤنڈ، اور وہ تمام کے تمام 22.5 روپے تھے. اور اس میں کارلائل کا فرینچ ریولوشن، نیچے کی 10 پوک زرتشترا، داس کیپیٹل، اور کیا تھا، ایک آدھ اور کتاب تھی، ہاں، وار اینڈ پیس، ٹالسٹائی، 22.5 روپے میں پوری کتاب. اسی طرح گبسن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، اس کی 3 جلدیں آئی تھیں، وہ بھی 22.5 روپے میں ہی تھیں. میں نے اپنی چھوٹی سی جو میری کلیکشن تھی کتابوں کی، کچھ عرصہ پہلے، 8-10 برس پہلے، وہ کیونکہ جگہ بھی کم تھی، ویسے بھی میں پڑھ چکا تھا بیشتر کتابیں، تو میں نے گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے رابطہ کیا. انہوں نے خصوصی کرم کیا، وہ آئے اور ان کو میں نے خاصی کتابیں گورنمنٹ کالج کی لائبریری کے لیے دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا ایک علیحدہ شعبہ قائم کریں گے. چنانچہ وہ جو پرانی کتابیں، جتنی بھی سستی کتابیں تھیں، وہ بیشتر میں نے گورنمنٹ کالج کے لیے بھیج دیں. لیکن اس پروگرام کی اسکرپٹ لکھتے ہوئے مجھے پھر یاد آیا کہ میرے پاس وہ کتابیں ہونی چاہیے تھیں. چنانچہ باقی ماندہ جو کتابیں ہیں ان کو میں نے جا کے تو ذرا غور سے دیکھا. وہ بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، اب نظر بھی کم آتا ہے، ہمت بھی نہیں. تو اس میں کچھ کتابیں میں اپنے ساتھ لایا، اور ان کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ آج سے 60 برس پیشتر کتاب کی قیمت کتنی کم ہوتی تھی. اس کے علاوہ ان زمانوں کے لوگ، ان کا ذوق کیا تھا، ادبی ذوق کیا تھا، وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے اور کیوں پڑھتے تھے. تو ان میں 8-10 کتابیں سرسری طور پہ، مطلب آگاتھا کرسٹی ہے، ڈیڈ مینز فالی، اور اس کی میں نے تمام کتابیں، ہماری فیوریٹ تھی وہ،